جو تھپڑ انسان کو اس کے مخلص ہونے پر پڑتا ہے وہ اس کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ زندگی ہر روز ایک نیا سبق دیتی ہے۔ بے زبان نہ سمجھے کسی کی خاموشی کو، گہرے پانی میں اکثر شور نہیں ہوتا۔ اب تو دل ہی بدل گیا، اب تو ساری دنیا بدل گئی ہوگی۔ سیکھ نہیں پائے ہم میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے ہم سے، اور کچھ نہیں چاہیے اپنی زندگی میں یا رب۔ دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتے۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ کوئی تو اس کا اذیت شناس ہو، جس کا بس ایک دوست ہو اور وہ بھی کوئی خاص نہ ہو۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ ہم تمہارا دکھ سمجھ سکتے ہیں، کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا۔ وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ، صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ وہی بندہ کر سکتا ہے یہ جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ کچھ رشتے اور تعلق اس پرندے جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ اب پی ایچ ڈی ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصے لکھی جاتی ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور اب سب کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ انسان کو ہدایت خود تلاش کر کے، عقل کو استعمال کر کے قرآن کو روح سے جوڑ کر ہدایت تک آنا ہوتا ہے۔ تم وہ کرتے ہو جو تم چاہتے ہو، اور ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تم وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، پھر ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو۔ ماؤں کی دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ جو بھی پڑھتا ہے ہو جاتا ہے دیوانہ۔ جانے کیا بات ہے قرآن تیرے پاروں میں، ہاتھ کی لکیروں پر نہیں لکیر بنانے والے پر یقین ہونا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور ان کہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ فرض کریں کوئی شخص آپ کو اللہ پاک سے مانگ رہا ہو میرے گمان کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر، یا اللہ اپنی شان کے مطابق تو کن فرما دے، آمین۔ اور کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ میرے رب کا قرآن بہت خوبصورت ہے، سنو اللہ تمہیں ہر خوشی دے۔ کاش خانہ کعبہ کو چھو لوں، اس سے بڑی اور کوئی حسرت نہیں۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے، ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ جب کوئی عمل اللہ کے لیے کریں یا اللہ کے لیے چھوڑیں تو خوشی سے کریں اور خوشی سے چھوڑیں۔ نہ جانے کیا راز چھپا ہے سجدے میں، انسان جتنا جھکتا ہے اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں کچھ ایسے پیارے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کو دعاؤں کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اب کا نام بن کہے ہی ان کی دعاؤں میں شامل ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے۔ باوضو ہو کے مصلاح پہ جوانی رکھ دو، سب سے پہلے دعا، اس کے بعد صبر، اس کے بعد یقین، پھر انشاءاللہ سب بہترین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ 1 اپنی قسمت کی، 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی، 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ اللہ کرے آپ کو وہ سب کچھ بہت جلد مل جائے جس کو پانے کی دعا آپ روز کرتے ہیں، آمین۔
اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ روکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان سے جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ پھر انسان نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اب ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ نہ مکان، نہ دکان، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ پہاڑ، نہ بیوی، نہ بچے، حشر کا میدان بالکل چٹیل میدان ہوگا، نفسن نفسی ہوگی، ہولناک دن ہوگا۔ یا اللہ اس دن رسوا ہونے سے ہم سب کو بچا، نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جب کسی کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز لگنے لگے، جب دعاؤں میں بھی اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگیں تو سمجھ لے محبت دل سے ہو کر روح میں اتر گئی ہے۔ داڑھی والا چور نہیں ہوتا، بعض اوقات چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، بعض دھوکے باز نماز پڑھ لیتے ہیں۔ برائی کو ختم کریں، نیکی کو نشانہ نہ بنائیں۔